دلیل کے طور پہ سمجھنے کے لیے بہت آسان سا فارمولا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ فارمولا ہے جنگ یمامہ کی صورت کے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب نے، یعنی ان کی شہادت ایک دردناک شہادت ہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا تھا۔ سرکار علیہ السلام کے قاصد بن کے گئے تھے۔ 100 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مبارک لاشیں پڑی ہیں، کسی کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، کسی کا سینہ چرا ہوا ہے، اگر بٹ لیکن آ گیا تو پھر ایمان کو ہوا میں تحلیل کر دیجئے، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو آج سو کالڈ لبرلز، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام کی اساس ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ختم نبوت کے معاملے پر اگر مگر بٹ لیکن آ گیا تو پھر ایمان کو ہوا میں تحلیل کر دیجئے، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو آج سو کالڈ لبرلز یا جو متجددین بات کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے معاملے پہ تھوڑا سا سافٹ کارنر ہونا چاہیے، تو صاحب یاد رکھیے یہ وہ کارنر ہے جہاں پر ختم نبوت کی ریڈ لائن ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر سافٹ امیج آ گیا یا سافٹ کارنر آ گیا تو پھر ذہن میں رکھیے گا اسلام کی بنیادیں متزلزل خدا نہ خواستہ ہونا شروع ہو جائیں گی، لہٰذا یہاں پر کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اب اس بات کو دلیل کے طور پہ سمجھنے کے لیے بہت آسان سا فارمولا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ فارمولا ہے جنگ یمامہ کی صورت میں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بہتر کسی کا طرز ہو نہیں سکتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بہتر کسی کا طریقہ ہو نہیں سکتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بہتر کسی کا ویژن نہیں ہو سکتا۔ جو انہوں نے بتا دیا ایکچوئل شریعت وہی ہے، جو انہوں نے کر دیا ایکچوئل شریعت وہی ہے۔ ذہن میں رکھیے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن چیلنجز کا سامنا تھا، اس میں ایک بہت بڑا چیلنج فتنہ ارتداد کی سرکوبی تھا۔ یعنی قریش مکہ، انصار مدینہ، بنو ثقیف طائف اور 3-4 دوسرے قبیلوں کے سوا عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو اس فتنے سے کسی نہ کسی صورت میں متاثر نہ ہوا ہو۔ یعنی آپ ذرا ویژولائز تو کیجئے صاحب، بلکہ ہم ویژولائز کر نہیں سکتے، لیکن ایک تصوراتی خاکہ بنائیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا منصب سنبھالتے ہیں، شام کی سرحدوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، مرتدین کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑا ڈیسیشن لینا ہے صاحب، کیونکہ فتنے چاروں طرف سے سر اٹھا چکے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے؟ انہی چیلنجز کی ایک کڑی جنگ یمامہ بھی ہے۔ آج جنگ یمامہ پہ بات کرنی ہے۔ اس ویلاگ میں میرے ساتھ آپ جڑے رہیے گا، کیونکہ بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں بتائی جاتی ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے صاحب یہ باتیں آپ کرتے ہیں تو یہ باتیں تو انتہا پسندی کی نہیں، یہ باتیں انتہا پسندی کی نہیں ہیں، یہی باتیں اصل میں حقیقت پسندی کی ہیں جن کو آج ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی جنگ یمامہ وہ جنگ ہے جو مسیلمہ کذاب، جو کہ جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین، جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً 1200 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شہادتوں کے جام نوش کیے ہیں، اور 700 کے قریب صحابہ تو اس میں وہ تھے جو حفاظ تھے، یعنی حافظ قرآن تھے، اور 70 کے قریب ان میں وہ صحابہ تھے جو بدری صحابہ تھے، یعنی بدریت کا تاج اپنے سر اقدس میں سجائے ہوئے تھے۔ کتنی اہم ترین جنگ ہوگی اس کا ذرا تصور کیجئے۔ یعنی مدینہ پاک میں خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کی آواز گونجتی ہے، اس کے لفظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ لوگوں، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کیسی بات ہے؟ انسانی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے، اگر ایک لشکر جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے تو بیک اپ میں پیچھے جو خواتین ہیں، جو بچے ہوں گے، جو بزرگ ہوں گے، جو عورتیں ہوں گی، ان کی پروٹیکشن کے لیے تو کوئی موجود ہونا چاہیے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں، کیونکہ معاملہ ختم نبوت کا ہے، فرماتے ہیں کہ مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد ہوں، سب یمامہ کا رخ کریں۔ اور اس کے بعد سرخیل محافظان ختم نبوت یعنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم ناک آنکھوں کے ساتھ ایک بار پھر پکار اٹھتے ہیں کہ مدینے میں کوئی نہ رہے، کوئی مرد نہ رہے، حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ یعنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر مجھے درندے آ کر گھسیٹ کے بھی لے جائیں، یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں، تو میں چلا جاؤں گا، لیکن میں اس بات کو قبول نہیں کروں گا کہ کوئی ایک مرد بھی مدینے کی سرزمین پہ رہے اور وہاں جو ختم نبوت کی جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں کسی طور سے جو ہے وہ کمی محسوس ہو۔ یعنی وہ کمی دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ بتاتی ہے کہ اگر نہ روکتے تو وہ خود
تلوار اٹھا کر یمامہ کی طرف رخ کرتے۔ کم و بیش ناظرین تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک جگہ روایت میں آتا ہے 10,000 کے قریب اور ایک جگہ روایت میں آتا ہے 13,000 کے قریب فدائیان ختم نبوت کے مقابل میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے پاس ایک روایت میں آتا ہے 40,000، ایک روایت میں 60 اور 70,000 بھی آتا ہے، یعنی جنگجوؤں کا ایک لشکر تھا۔ اب آپ سوچئے کہ کسی طور سے بھی طاقت کا تناسب بنتا ہی نہیں تھا، یعنی وہاں مال و دولت کا ڈھیر تھا، عالم یہ تھا طاقت بہت تھی، اسلحہ بہت تھا، ادھر مسلمان وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم سے ابھی نہیں نکلے تھے، یعنی اس سے ہی مکمل طور پر نڈھال تھے، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے تھے، حالات انتہائی نامساعد ہو چکے تھے، مدینہ منورہ کی نوزائیدہ ریاست کو ہر طرف سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا، یعنی چاروں طرف سے خطرہ لاحق ہو چکا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت ختم نبوت اور تاج ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کو برداشت نہ کیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ بات عقل بھی تسلیم نہیں کرتی اور ایمان بھی تسلیم نہیں کرتا کہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ ہو اور ان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند نبوت پر کوئی بدطینت بیٹھنے کی ناپاک جسارت کرے۔ یہ ممکن ہی نہ تھا صاحب کہ اتنے غلام موجود ہو اور اتنے سارے غلاموں کی موجودگی میں یہ کام ہو جائے، یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے متعلق مدینے والے یہ کہتے ہیں، یعنی اہل مدینہ کا یہ کہنا ہے، بڑا کیٹیگوریکل کہنا ہے کہ بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی، یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی سرائے ہوئے، جتنی بھی مہمات ہوئی، اب اس میں جو بڑے بڑے غزوات ہیں اس کو اٹھا لیجئے، یعنی بدر لے لیجئے آپ، احد لے لیجئے، خندق لے لیجئے، خیبر لے لیجئے، پھر اس کے بعد موتا لے لیجئے آپ، یعنی اس میں کل جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ 259 کے قریب ہو رہی ہیں۔ 259 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہونے والی تمام جنگوں میں شہادتوں کی جام نوش کر رہے ہیں، مگر ختم نبوت کی محافظت کی صرف ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہادت کا تاج اپنے سروں پر سجاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت اور اس جنگ کی جو سینسٹیوٹی تھی وہ کتنی تھی، یعنی عالم یہ تھا کہ اتنی ہولناک جنگ تھی کہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑائی کے بارے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ سخت مارکہ کبھی پیش نہیں آیا۔ ناظرین کرام ذہن میں رکھیں، یہ جو مسیلمہ کذاب تھا اس کا ایک باغ تھا جس کا نام تھا حدیقۃ الرحمن۔ اچھا یہ اتنی خون ریزی ہوئی ہے، میں آگے آپ کو جا کے بتلاتا ہوں کہ یہ حدیقۃ الرحمن جو ہے بعد میں حدیقۃ الموت کہلانے لگا، یعنی جس وقت مسیلمہ بھاگا ہے، یعنی آخر میں آپ کو بالکل فائنل سٹیج پہ بتلا رہا ہوں، لیکن درمیان میں ڈیٹیل ابھی آپ کو جا کے بتلاتا ہوں کہ فائنل سٹیج میں جب مسیلمہ بھاگا ہے اور اس نے اپنے آپ کو جا کے اپنے باغ کے اندر جو ہے وہ اپنا بند کر لیا، تو وہ اس کی بہت بڑی بڑی دیواریں تھیں، دروازہ تھا، اس نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ اس کے تئیں مسلمانوں کا جو ہے وہ اپنا ایک جم غفیر اس کے پیچھے بھاگا اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے۔ اب چونکہ لاک ہو چکا تھا دروازہ، کوئی اندر جا نہیں سکتا تھا، تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ باقاعدہ کودے، یعنی صحابہ ان کو روکتے رہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن وہ کودے، یعنی وہ سینکڑوں کا اس وقت جو ہے اپنا لشکر اندر موجود تھا، اور انہوں نے مطلب حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، ان کے اوپر تشدد کیا، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور کسی طور سے انہوں نے دروازہ کھول کے جام شہادت کو نوش کیا۔ اور یہ ایک ایسی داستان ہے ناظرین جس کے اندر آپ کو ہر قدم جو ہے عشق سے بھرپور نظر آئے گا۔ یعنی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں آپ، 60 برس کی آپ کی عمر ہے، اور چونکہ آپ کے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب نے، یعنی ان کی شہادت ایک دردناک شہادت ہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا تھا، سرکار علیہ السلام کے قاصد بن کے گئے تھے مسیلمہ کو جو ہے وہ اپنا سمجھانے کے لیے کہ یہ کام وہ نہ کرے، تو اس نے جو ہے آپ کو شہید کر دیا تھا، تو وہ غم بھی آپ کے دل میں تھا، تو آپ بھی مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑی تھی۔ بہرحال ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک لاشیں پڑی ہیں، کسی کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، کسی کا سینہ چرا ہوا ہے، کسی کا پیٹ چاک ہوا ہے، کسی کی مبارک آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کے بازو اس کے کاندھوں سے جدا ہو چکے ہیں، کسی کی ٹانگ جسم سے الگ پڑی ہوئی ہے، کسی کا جسد مبارک ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوا ہے۔ یہ 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے خون میں نہا کے یمامہ کے میدان میں اس شان سے چمک رہے ہیں کہ چرخ نیل و فری پر چمکنے والے ستارے انہیں دیکھ کر رشک کر رہے ہیں، یعنی نیلے آسمان کے جو ستارے ہیں وہ انہیں دیکھ کر ان پر رشک کر رہے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آسمانی ہدایت سے ایک کہکشاں باقاعدہ زمین پر اتر آئی ہے۔ ناظرین کرام سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں یہ بات ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں سجایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش نبوت میں لے کر پروان چڑھایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مکتبہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فارغ التحصیل ہیں، جن کے سینوں میں ایمان اور قرآن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتار دیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس دنیا میں ہی رب العزت نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا تھا، یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردن، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ انڈورس جنتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور ان کے مرتبے، ان کے مقام ایسے کہ آج پوری امت مل کے بھی ان میں سے کسی ایک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ارے صاحب ایک کے برابر تو چھوڑیے، ان کی سواری کے سموں سے لگی ہوئی جو خاک ہے بنیادی طور پہ ہم ان تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ شہداء جو شہادت کی سرخ قبا پہنے یعنی آرام فرما رہے تھے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے وہ پھول ہیں جو یمامہ کے میدان میں مسلے گئے۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی کے وہ موتی تھے جو یمامہ کے میدان میں رند گئے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی راتوں کے وہ آنسو تھے جو خاک یمامہ میں مکمل طور پر جذب ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب کے 40,000 کے لشکر، اگر ہم 40,000 زیوم کر لیں، وہی بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ 60,000 کی بھی روایت ہے، 70,000 کی بھی ہے، لیکن منیمم اگر ہم 40,000 کے مطلب لشکر کی ازمپشن کر لیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ 20,000 سے لے کے 27,000 تک تقریباً اس کے سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں واصل جہنم کیے گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو مسیلمہ کذاب تھا وہ بھی بنیادی طور پر واصل جہنم ہوا، اور اس کی جو جھوٹی یعنی دعویداری تھی نبوت کے حوالے سے، مجاہدین ختم نبوت کے ہاتھوں میدان یمامہ میں ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر دفن ہو گئے۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غم کو، اس تکلیف کو لیے میدان کے اندر دوڑ رہی تھیں کہ کسی طرح سے وہ مسلمہ کو واصل جہنم کر دیں، کیونکہ ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص نے جسم کاٹ کے شہید کیا تھا، تو وہ درد ایک ماں کے اندر موجود تھا۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ کئی ایک صحابہ جو ہے اس کا تعاقب کر رہے تھے، جس میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے نیزہ پھینکا تھا، اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کمال بات ہے صاحب، یعنی ماں کی جو تڑپ تھی، ذرا سوچئے کہ میں اپنے بیٹے کا بدلہ لے لوں اور ختم نبوت کی محافظت کے لیے میں پہل کر لوں۔ 60 سال کی عمر کی خاتون تھی۔ اب بتائیے نا مجھے ذرا جواب دیجئے اس بات کا کہ آج جو لوگ بیٹھ کے جو لبرل سو کال جو متجددین بات کرتے ہیں، وہ ایک عورت ہو کے، خاتون ہو کے، 60 سال کی عورت ہو کے یعنی محافظان ختم نبوت کے درمیان موجود ہیں، تحفظ ختم نبوت کے لیے، اپنے نبی کی ختم نبوت کی محافظت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، کیا ان سے بڑا شریعت کو سمجھنے والا کوئی ہوگا؟ تو عالم یہ تھا کہ جس وقت آپ اس کو واصل جہنم کرنا چاہتی تھیں تو آپ کی ہتھیلی جو ہے وہ کٹ گئی، شہید ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ 2 تلواریں لہرائیں، اس میں ایک جو تلوار تھی وہ انہی کے شہزادے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو وار کرتے ہیں جناب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے، یعنی نیزہ جو ہے جناب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھینکا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلائی اور جو مسیلمہ کذاب تھا اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اب ذہن میں رکھیے ناظرین کہ جتنا نقصان مسلمانوں کا، جتنا نقصان اس جنگ کے اندر ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے کس مسئلے پر، یعنی کس معاملے پر پردیس جا کر اپنی جانیں دی، کس مسئلے پر جا کر اپنی جانوں کو نچھاور کیا، کس مسئلے کے لیے انہوں نے اپنی شمشیروں کو بے نیام کیا، اور کس مسئلے کے لیے گھوڑوں پر بیٹھ کر بجلی کی سرعت سے یمامہ کی طرف لپک گئے۔ تو ذہن میں رکھیں مسئلہ کچھ اور نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کی وہ ریڈ لائن تھی جسے ہم ختم نبوت کہتے ہیں، جس پر امت نے نہ کل کمپرومائز کیا تھا نہ انشاءاللہ کل کمپرومائز کرے گی۔ لہٰذا اگر آپ سے کوئی ختم نبوت پہ بات کرتا ہے نا صاحب، اس سے دلیل مت مانگے، بلکہ یوں کہیے کہ اس سے اپنے دامن چھڑائیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو ختم نبوت پہ سوال اٹھا دے، جو ختم نبوت کے معاملے پہ اپنے کلام کر دے، ذہن میں رکھیے گا پھر اسے اپنے ایمان پر سوچنا چاہیے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دے، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔